الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الكاملين الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا وعلمنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت را سارے مل کے پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا، حشر تک سجدہ گاواں بن گیاں، حشر تک او پاک راواں سجدہ گاواں بن گیاں، جنہ رہواں تے میرے آقا پھیرا ہو گیا، جنہ رواں تے میرے سونے دا پھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا۔ توجہ کرنا، کچھ او خوش قسمت نے جنہاں نو اللہ نے حضور دے زمانے وچ پیدا فرمایا، یعنی حضور دا جڑا ظاہری حیات دا زمانہ مبارک انہاں سرکار دا رج رج کے دیدار کیتا، کچھ او نے جڑے اس دور وچ تے نہیں آ سکے
اللہ نے بعد وچ بھیجیا لیکن رب نے انہوں نے عزت اے عطا کی تھی کملی والے نے خواب وچ زیارت عطا فرما چھڑی وہ بھی قسمت والے نے توجہ کرنا شاعر نے انہاں دوواں ہستیاں دوویں جڑے گروپ نے انہاں دا کس طرح تذکرہ کیتا یا رسول اللہ او کتنے بختاں والے لوگ نے یا رسول اللہ او کتنے بختاں والے لوگ نے جنہاں دی قسمت دے وچ دیدار تیرا ہو گیا جنہاں دی قسمت دے وچ دیدار تیرا ہو گیا نور ازلے چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا اور ادنال رلدہ ملدہ خیال پنجابی دے کو ہور شاعر نے پیش کیتا ہو کہندہ ہے آ کے گھر وچ آمنہ دے رنگ لایا نور نے آ کے گھر وچ آمنہ دے رنگ لایا نور نے مک گئی ظلمت جدوں مکھڑا بکھایا نور نے مور نہ لوا لئیے بریلی دے تاجدار کو لو آپ بولے تھے آپ نے فرمایا صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے پاڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم انتہائی عزت و احترام اور تعظیم و تکریم دے لائق برادران اسلام میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اللہ دے فضل و کرم دے نال ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک دے بابرکت رحمتاں اور عزتاں و عظمتاں والے دن اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہاں دعا ہے کریم خالق و مالک حضور دی عزت و عظمت دا صدقہ سن ساریاں نو اپنے سونے دی محبت دے نال مالا مال فرمائے برادران عزیزہ کار ربیع الاول شریف دا مہینہ اج جاری ہے اور اج غالباً 5 ربیع الاول اسی ربیع الاول دے شروع تو لے کے ہن تک سنندے سناندے آ رہے ہیں سرکار دیاں نعتاں حضور دا میلاد خدا دی قسم ہے نہ سنان والے اکدے نے نہ سنن والے تھکدے نے اللہ نے اپنے سونے محبوب دے ذکر وچ لطف ہی اتنا رکھیا مٹھاس ہی اتنی رکھی ہے سنان والا حضور دیاں گلاں چھیڑ دے وے سنن والیاں دے دلاں دے اندر سرکار دی محبت دے باغ روشن ہو جاندے نے چراغ روشن ہو جاندے نے توجہ کرنا دنیا وچ ہر روز واقعات رونما ہوندے نے چنگے بھی ماڑے بھی نارمل بھی روٹین تو ہٹ کے بھی لیکن ہر واقعہ او دا کوئی نہ کوئی اثر ہوندا ہے کچھ واقعات ایسے ہوندے نے
جنہ دے نال غم دی کیفیت وابستہ ہوندی ہے بندہ جدوں بھی یاد کر دے دل پریشان ہو جاندا ہے مثال دے طور تے کوئی بندہ سڑک اتے جا رہے ہوئے خدا نخواستہ او دا حادثہ ہو جاوے ایکسیڈنٹ ہو جاوے گڈی دا نقصان ہو جائے انسان دے اپنے جسم نو چوٹ لگ جائے اے واقعہ خوشی دا ہے یا غم دا جی افسوس دا ہے نا غم دا واقعہ اس واقعے دے نال بندہ خوش ہو سی یا پریشان ہو سی پریشان ہوئے گا نا اور ایک دوجہ پاسے بندے نے اپنے پتر نو پڑھایا بڑا خرچہ کیتا اعلیٰ تعلیم دلوائی اس آس دے اتے کہ اللہ اس نو اچھا روزگار عطا کرے گا اللہ اس نو سونا عزت والا مقام عطا کرے گا ایک دن باپ نو خبر مل دیئے تیرا بیٹا بڑا بڑا شیخ الحدیث بن گیا ہے مفتی بن گیا اللہ نے اس نو دنیا اور آخرت دا سونا روزگار بھی عطا کیتا ہے اللہ نے اس نو عزت والا مقام بھی عطا کیتا ہے ایک گل باپ واسطے خوشی دا باعث ہے یا غم دا باعث ہے خوشی دا باعث ہے نا والد جدوں بھی اس واقعے نو یاد کرے گا میرے پتر نو انج شیخ الحدیث بنن دی سند ملی ہے مفتی بنن دی ڈگری ملی ہے والد اس گل نو یاد کرے گا او دا دل خوش ہو جائے گا ہن میرے بھائیو اسی میلاد منانے ہاں اسی حضور دی آمد تے اپنے گھراں وچ چراغاں کردے ہاں محفلاں سجاونے ہاں ذکر کردے ہاں میں تہاڈے کول سوال کردا حضور دا آونا اگر تے غم دا واقعہ ہوئے تے اسی نہ میلاد مناؤندے حضور دا تشریف لے کے آنا حضور دا پیدا ہونا اگر ایک کوئی پریشانی والی گل ہوئے اسی بالکل میلاد نہیں مناواں گے لیکن اگر کملی والے دا آنا اے اللہ نے خوشیاں والا بنایا ہوئے پھر کلمہ پڑھے بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انہوں اے نہیں آکھنا چاہیدا کہ میلاد مناؤن دی دلیل دکھاؤ انہوں تے میلاد مناؤن دا بہانہ تلاش کرنا چاہیے ہے جویں حضرت اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا سی نا کہ پروانے کو چراغ بلبل کے لیے ہے پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس کہ جدوں پروانہ شمع دیتے نثار ہو جائے برادران گرامی قدر پروانہ اس کیڑے پتنگے نو آدھے نہیں جڑا اپنی جان روشنی تے قربان کر دیندا ہے اسی موم بتی جلاؤنے ہاں لالٹین جلاؤنے ہاں بلب بال دے ہاں رات دا ٹائم ہوئے چھوٹے چھوٹے کیڑے پتنگے آ جاندے نے اس شمع دے آسے پاسے بتی دے کوڑ پاسے آ کے منڈلاندے راندے نے پھر دے راندے نے کئی اونا میں جو ایسے ہوندے نے جنہ دے پر اس ڈیوٹ دے نال اس شولے دے نال جل ویندے نے کئی ایسے ہوندے نے جنہ دی زندگی ختم ہو جاندی ہے دوستان گرامی قدر اپنی اکھاں دے سامنے اپنے جیسے پروانیاں نو سڑدیاں پردیاں ویکھ کے بھی باقی پیچھے نہیں ہٹ دے اپنے آپ نو شمع دے نیڑے کیتی رکھ دے نے کیوں انہاں دا پیار روشنی دے نال ہے انہاں دی محبت شمع دے نال ہے انجی میرے بھائیو لوگ کہندے نے جدوں میلاد آوے تو لنگر پکاونا ہے ہزاراں روپے خرچے کر چھڑدا ہے جھنڈیاں لگاونا ہے خرچے کردا پیا ہے جلوس کڈدا ہے روپیہ لاوندا پیا عقل دے پیمانے تے تولن والے جدوں پروانے نو ویدے نے اے سڑدا پیا او سمجھدے نے اے گھاٹے وچ جا رہا اے نقصان وچ جا رہا لیکن پروانہ دسدا جا رہا میں نقصان وچ نہیں جا رہا میرا زندگی دا مقصد شمع دے نال پیار کرنا ہے اگر شمع میں قبول کر لے میری زندگی دا مل پہ جائے گا اسی طرح برادران گرامی قدر اسی اپنے آقا کریم دے نال محبت دا اظہار کر دیاں کدی میلاد دی شکل دے اندر محفلاں سجاونے ہاں کدی گھر تے چراغاں کر دیاں کدی جھنڈیاں لگاونے ہاں کدی سرکار دے نعرے لگاونے ہاں کدی لنگر تقسیم کر دیاں لوگ کہندے نے تو خرچہ کردا پیا ہے روپے پیسے
پیسے کسی اور کم وچ مصروف کر لے کسی اور کم وچ خرچ کر لے لیکن نبی دا دیوانہ کہندا اوے میں عقل دے مشورے دین والے اے مشورے اپنے کول سنبھال کے رکھ لے میرا تے ایمان ہے رب نے دولت دتی ہے تے مصطفیٰ دے صدقے عطا کیتی ہے ہن جڑی دولت میں اپنے تے استعمال کراں گا اپنے بچیاں تے استعمال کراں گا او ایتھے ہی رہ جائے گا او دا ثواب تے نہیں ملے گا نا لیکن جڑی دولت آمینہ دے لال تے اتے قربان کردا جاواں گا ایتھے تے لوگ کہن گے تو غریباں نو کھلا دیتا ہے تو جھنڈیاں لگا دیتیاں نے اے تو پیسہ ضائع کر دیتا ہے او آکھے گا نا نا مینوں پتہ ہے میں کسے دنیا دار دے نام تے قربان نہ کردا پیا میں تے رب دے یار تو قربان کر رہا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ تحقیق نعرہ حیدری برادران گرامی قدر اللہ کریم نے اپنے سنے محبوب دے بارے اندر فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم تحقیق میرا سونا پیغمبر دہاڑے وال میری توحید دی دلیل بن کے آ گیا میرے وجود دی دلیل بن کے آ گیا دوستان گرامی قدر ایک ہوندا ہے دعویٰ اس دعوے دے ثبوت اندر دلیل پیش کیتی جاندی ہے مثال دے طور تے اگر کوئی بندہ دعویٰ کردا ہے اے پلاٹ میرا ہے اے مکان میرا ہے اے جائیداد میری ہے ہو سکتا ہے دوجا بندہ او دے کو دلیل کرے دلیل دا سوال کرے دعوت تو کر دیتا ہے اے مکان میرا اے پلاٹ میرا ہے ذرا دلیل تے دکھا دے ہن او بندہ خریداری دی رسید لے کے آوے گا آکھے گا دیکھو میں فلاں بندے کو خریدیا اے اسٹامپ پیپر میرے کولے انتقال دے کاغذات میرے کول نے رجسٹری میرے کولے اے گواہ موجود نے اگر وہ دعوے دے دلیل دے طور تے سارے کاغذات دکھا دے گا او دا دعویٰ مکمل ہو جائے گا اور اگر دوستان گرامی قدر دعویٰ تے بندہ کر لوے لیکن دلیل دے کوئی موجود نہ ہوئے کاغذات موجود نہ ہوئے گواہ موجود نہ ہوئے ثبوت موجود نہ ہوئے او دا دعویٰ کمزور ہو جائے گا عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے دعوے دی دلیل جڑی پیٹی ہوئے اتنا دعویٰ مضبوط ہو جاندہ ہے دعویٰ اتنا زیادہ چیلنج تو پاک ہو جاندہ ہے میرے بھائیوں تیرے میرے کریم آقا دی زندگی مبارک نو اللہ نے اپنے وجود دی دلیل بنا کے بھیجے آئے ہن مننا پوے گا کہ رب دا توحید والا دعویٰ بھی بے مثال ہے محمد دی زندگی دلیل بھی بے مثال بن کے آئی ہے اگر تیرے میرے گواہاں تے کوئی بندہ اعتراض کرے میں کوئی دعویٰ کردا وا تسی کہندے ہو جی گواہ لے کے آؤ میں گواہ لے کے آنا وا مخالف وکیل میرے گواہاں اندر نقص کڈن دی کوشش کرے گا ادا مطلب ہے او گواہ دے تے حملہ آور نہیں ہوندا پیا او میرے دعوے تے حملہ آور ہوندا پیا انجی دوستان گرامی قدر جڑا بندہ آمینہ دے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی ذات تے انگلی اٹھائے گا حضور اندر کوئی نقص تلاش کرن دی کوشش کرے گا او حضور دے اندر عیب نہیں تلاش کردہ پیا اور رب دے دعوی الوہیت دے اندر عیب تلاش کردہ پیا تیرے میرے کریم لجپال آقا نو اللہ نے ہر عیب تو پاک بنایا ہر نقص تو پاک بنایا ہر خامی تو پاک بنایا ہر کمی تو پاک بنایا تائیں تے تیرے میرے کریم آقا دا ثنا خان بولیا امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے بریلی دے شہر اندر بے کے عشق و محبت دے جام پلان والا بولیا فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں
یہ سن دے تسی لیا لیکن ہو سکتا کئیاں بیراواں نو ادے ترجمے دی یا پوری سمجھ نہ آئی ہوئے میں دسدا بریلی دے امام فرماندے نے وہ کمال حسن حضور ہے حضور دا ایسا بے مثال حسن ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں جتھے کسے نقش دا گمان ہی کوئی نہیں اندیشہ ہی کوئی نہیں شک ہی کوئی نہیں اگو فرماندے یہی پھول خار سے دور ہے ہر پھول دے نال کنڈے ہوندے نے جڑے اس پھول دی خوبصورتی نو بعض اوقات ماند بھی کر دیندے نے اللہ نے اپنے یار نو ایسا پھول بنایا جڑا کنڈیاں تو پاک بن کے آیا ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں اسی موم بتی جلائیے لالٹین جلائیے او دا شیشہ کڑا ہو بندہ دھوئیں دی وجہ تو دھواں ہونا ہر شمع دے واسطے لازمی ہے لیکن عیب بھی ہے نال جڑا باسی ان سمیل بھی آئے گی او دے کپڑے بھی کالے ہو سکتے نے لیکن بریلی دا تاجدار بولیا فرمایا اے عام انسان نہیں آیا اے رب دے وجود دی دلیل آمینہ دا لال بن کے آیا قد جاءکم برہانم من ربکم دی شان لے کے آیا اللہ نے اس پھول نو کنڈیاں تو بھی پاک بنایا اس شمع نو دھوئیں تو بھی پاک بنا چھڑیا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری توجہ کرنا میرے بھائیوں جیڑیاں انسان دے اندر بشری کمزوریاں ہونیاں نے ایک انسانی فطرت اندر اللہ نے اپنے سونے محبوب نو انہاں تو بھی پاک فرمایا مثال دے طور تے موسم گرمی دا ہوئے اسی محنت مزدوری کریے سن پسینہ ہوندہ کہ نہیں ہوندہ پسینہ آئے پسینے وچوں سمیل ہوندی ہے بدبو ہوندی ہے ساڑے کپڑے پسینے دے نال آلودہ ہو جان اسن او دھلانے پوندے نے لیکن برادران گرامی قدر تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنو اللہ کریم نے ان عام نقشہ تو بھی پاک پیدا فرمایا سرکار دے پسینہ مبارک نو بھی اللہ کریم نے خوشبوواں والا بنایا ہے ایک صحابی سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بچی دی شادی ہے اور لوگ جدوں بچیاں دیاں شادیاں کر دینے اے ان ڈھیر لمیاں چوڑیاں جہیزاں دا رواج تے بعد چایا ہے اس دور دے اندر آج تو 1400-1500 سال پہلے سادہ زمانے نے نہ تے اتنا بجلی دا سامان ہوندہ ہے نہ فرنیچر ہوندہ ہے نہ سونے چاندی ہوندے نے سادہ زمانے ہوندے نے چند کپڑے تے برتن ہوندے نے جنہاں وچ لوگ اپنیاں بچیاں نو رخصت کر دینے اللہ دے سونے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر صحابی حاضر ہوئے نے کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی دی شادی ہے یا رسول اللہ میں چاہنا ہوں میں کسے خوشبو دا تحفہ عطا فرما دیو تاکہ میں اپنی بچی نو خوشبو لگا کے رخصت کر دیوا آئیے برادران گرامی قدر حضور خوشبو نہ بڑا پیار کر دے آئے ہر ویلے میرے آقا کریم دے کول خوشبو ہوندی آئی سرکار دے کول اس وقت اگر خوشبو موجود نہ ہوندی حضور کسے صحابی کو بھی تے لے کے دے سکتے سن لیکن نا مدینے والے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بڑے صحابی نو فرمایا چلا جا بوتل لے کے آ بوتل شیشی لے کے آ جدوں صحابی رسول بوتل لے کے آئے نے شیشی لے کے آئے نے سرکار نے اپنی آستین دا کپڑا اتے کیتا ہے کھجور دی کٹینی نو پکڑیا سرکار نے اپنی کلائی دے نال اپنے بازو مبارک دے نال رگڑے آئے حضور دے صحابہ کہندے نے اس کھجور دی سکی ٹانی دے ہوتے سرکار دے پسینے دے قطرے جمع ہو گئے نے سرکار نے نچوڑ کے شیشی وچ پا کے فرمایا چلا جا اے محمد دا پسینہ لے کے ٹر جا لوگ کستوریاں ہوتے ناز کر دے رانگے تو محمد دے پسینے دے نال اپنی بچی نو رخصت کر دے میں گا اللہ او دیاں نسلہ وچ بھی خوشبوواں پیدا فرما دے میں گا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری برادران گرامی قدر اور اگلے بندے دا ریاکشن بھی دیکھنا مثال دے طور تے میرے کو اگر کوئی بندہ خوشبو منگے عام ساڑھے جائے انسان کو کوئی بندہ خوشبو منگے اور وہ اپنا پسینہ شیشی بچ پا کے دے دے وے اگلے بندے نے کوئی لے لینا
اس سکنا حضرت صاحب کیڑی گل پہ کر دے ہو، میں خوشبو منگی ہے، سمیل نہیں منگی، پسینے بھی کدو خوشبو آ گئی نے، لیکن میرے بھائیو حضور کے صحابہ کا عقیدہ تو دیکھنا، اگر میرے آقا کے صحابہ حضور کو اپنے جیسا سمجھتے، ان کا یہ خیال ہوتا کہ جس طرح عام لوگوں کا پسینہ سمیل والا ہوتا ہے، بدبو والا ہوتا ہے، حضور کا پسینہ بھی اسی طرح ہے، حضور کا صحابی کبھی بھی وہ پسینہ لے کے گھر نہ جاتا، میرے آقا کے صحابی کا حضور کا پسینہ قبول کرنا، لے کے گھر کی طرف چلے جانا، یہ بتا رہا ہے محمد کے صحابہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو سب سے اعلیٰ بھی بنایا ہے، بے مثال بھی بنایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ دینا بڑی توجہ نہ گل کرنا سننا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے الخصائص الکبریٰ دے اندر، اور قاضی علامہ ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دے اندر اس واقعے نو بیان کیتا، حضور دے صحابہ نے اس واقعے نو سنیا اور کسی نے ادھا انکار نہیں کیتا۔ حضور دے گھر دے اندر ایک خادمہ کم کر دیا سن جنہ دا نام سی حضرت ام ایمن، بولو کی نام؟ حضرت ام، حضور دی خادمہ غلامہ حبشیہ ویسے اے عورت سن، حضور دے گھر دے اندر صفائی وغیرہ کر دیا نے، ایک باری نہ او بیان کر دیا نے، میں سرکار دے بستر دے تھلے ایک برتن پہ ہویا، او دے اندر کوئی چیز آئی جس طرح پین والی کوئی چیز لیکوڈ ہوندی ہے، او میں دیکھی نا، او کہنی ہے کہ میں نے پیاس لگی، میں او پی لیا، جو کچھ اس برتن وچ موجود آئی میں او پی لیا، تے میں پتہ نہیں لگا ایک ایسی اعلیٰ چیز ہے، او دی خوشبو بڑی عجیب و غریب ہے، اس دا ذائقہ بھی منفرد جیا، نہ وہ پانی میں محسوس ہویا، نہ کوئی دنیا دا کوئی شربت میں محسوس ہویا۔ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کو سوال کیتا، یا رسول اللہ اے تو ہڈی چارپائی دے تھلے جڑا برتن آئی او دے اندر کوئی چیز پین والی موجود آئی، میں نے پیاس لگی میں وہ پی لیا، سونیا دسو تے صحیح وہ شے کیڑی آئی، ہن دل تے ہاتھ رکھ کے سننا، پھر انہاں لوگاں دے ایمان دے بارے اندر بھی ذرا چیک کرنا جڑے آتے ہیں ہم نبی جیسے، نبی ہمارے جیسے، ان کا چلنا ہمارا چلنا برابر ہے، وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، ان کے معاملات بھی بشریت والے ہیں۔ خدا کی قسم میرے آقا نے فرمایا اے ام ایمن جو تو نے پیا ہے وہ نہ پانی تھا نہ شربت تھا، وہ میرا بول مبارک تھا، میرا پیشاب تھا، سن لو میرے پیشاب کو بھی رب نے پاک بنایا ہے، ناپاک نہیں ہے، اور تو نے اگر پی لیا ہے رب تیرے اوپر دو کرم کرے گا، ایک تو تیرے پیٹ کو اللہ بیماریوں سے محفوظ کرے گا، دوسرا میرے جسم کا وہ حصہ تیرے جسم میں چلا گیا ہے رب تجھ پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کیڑا ایسا بندہ جیڑا آکھے کہ میرا پیشاب پاک ہے کوئی بندہ ایسا دعویٰ کرنا لا؟ تے ہے کوئی بندہ جیڑا انکار کرے کہ حضور دا پیشاب مبارک پاک نہیں؟ جی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آئیے برادران گرامی قدر، غزوہ احد دے اندر میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دے جسم مبارک تے تیر لگے نے، رخسار مبارک تے زخم آ گئے نے، سرکار دا خون مبارک نکلنا شروع ہو گیا۔ بڑی محبت والے ہو، حوالہ میں دکھا دیواں گا، سرکار کریم علیہ السلام نو پٹی کیتی جا رہی ہے۔ ایک صحابی حضرت مالک بن انس، غالباً اے نام ہے یا تھوڑا جہا ہو سکتا ہے نام میں نے بھول رہا ہوئے، حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر نے، سرکار نے فرمایا میرے سے زخم تے پٹی لگائی جائے۔ دوستان گرامی قدر، آج تن میں نے کوئی زخم ہو جائے، خون باندھا پہ ہوئے، روئی نہ صاف کیتا جاندہ ہے، کپڑے نہ صاف کیتا جاندہ ہے، خون نو ہٹایا جاندہ ہے، اودے تو بعد دوائیاں لائیاں جانیاں نے۔ سرکار نو پٹی لگان والے حضور دا زخم مبارک جدو صاف کرن لگے نے، حضور دے صحابی دا عقیدہ اور
ایمان تے ویکھنا۔ صحابی رسول نے سوچیا اے خون کتے جسم وچوں نکلدا پیا جڑا نبیاں دا بھی سردار بن کے آیا، دو جہاناں دا بھی امام بن کے آیا، جنہاں دے بارے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا انہاں دیاں اگلیاں پچھلیاں ساریاں نسلاں پاک ہو گئیاں نے۔ حضور دے صحابی نے میرے آقا کریم دے چہرہ مبارک تو خون مبارک نکلن والا نہ روئی نہ صاف کیتا ہے نہ کپڑے نہ صاف کیتا ہے، جلدی دے نال اگے بڑھے نے، سرکار دے جسم مبارک ہوتے حضور دے رخسار مبارک ہوتے اپنی زبان لا لئیے، حضور دا خون مبارک چوس لے آئے۔ کملی والے نے فرمایا اے میرے صحابی میرا خون بھی پاک ہے، میرے جسم دا ہر حصہ پاک ہے، میرے جسم دا حصہ تیرے حصے بھی چلا گیا، اللہ نے تیرے جسم نو بھی پاک بنا چھڑیا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محبوب میرے وجود دی دلیل بن کے آیا۔ میں وہی جملہ ریپیٹ کر دیواں، آج جڑا بندہ دلیل وچ نقص تلاش کرن دی کوشش کرے گا، دلیل نو کمزور کرن دی کوشش کرے گا، سمجھو کہ وہ دعوے تے حملہ آور ہوندا پیا۔ آج جو بندہ کہے گا نبی کو اللہ نے عیب والا بنایا، معاذ اللہ، وہ بندہ نبی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، وہ رب پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ جو کہے گا نبی کا علم تھوڑا ہے، نبی بھی اتنا جانتے ہیں جتنا میں جانتا ہوں، جو بندہ کہے گا نبی کا احترام بس اتنا کرنا چاہیے جتنا بڑے بھائی کا احترام ہوتا ہے، جو بندہ کہے گا کہ نبی کا احترام بس اتنا کرنا چاہیے جتنا گاؤں کے چودھری کا احترام کرتے ہیں، نمبردار کا احترام کرتے ہیں، اسے بتاؤ خدا کی قسم ساری چودراٹیں محمد پاک کے نالین کے ساتھ لگنے والی مٹی پہ بھی قربان ہو جائے۔ نعرہ تکبیر۔ بس برادران گرامی قدر، میرے کریم لجپال آقا سے پیار کرنے والوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ نے اپنے یار کو اپنے وجود کی دلیل بنا کے بھیجا ہے، اپنے وجود کی دلیل بنایا۔ کتنا پاک اور کتنا اعلیٰ ہوے گا تیرا میرا پیارا پیغمبر، جنہ دی زندگی دیاں قسماں میرا اللہ آپ بیان فرما رہے آئے۔ والا عمرو کا، اے میرے سونے محبوب تیری زندگی دیاں قسماں نے کدی اللہ اپنے یار دے زمانے دیاں قسماں بیان پیا کردا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کدی اللہ کریم اپنے یار دے قدماں دے نال لگن والی مٹی دیاں قسماں بیان پیا کردا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سونیا میں مکے دیاں قسماں اس کو نہ بیان کردا پیا کہ اس مکے دے اندر میرا گھر خانہ کعبہ موجود ہے، سونیا میں اس وجہ تو نہ بیان کردا پیا کہ دے اندر زمزم دا چشمہ موجود ہے، سونیا میں مکے دیاں قسماں اس واسطے نہ چوندا پیا کہ دے اندر صفا مروہ دیاں پہاڑیاں موجود نے، مقام ابراہیم موجود ہے، اے ساریاں گلاں ٹھیک نے، لیکن رب اس مکے دیاں قسمیں اس واسطے بیان کردا پیا اتھے محمد دیاں تلیاں لگ گئیاں نے۔ پھر کیڑا ہے جڑا برابری دا دعویٰ کرے؟ کیڑا ہے جڑا آکھے کہ میریاں تلیاں انہاں دی تلیاں دی طرح نے؟ نانا میرے بھائیو، آخری گل بیان کر کے گفتگو مکا رہے ہیں، اگر کلمہ انہاں دا پڑھیا ہی وقت اپنے جیسا نہ منیا کر، وقت خیر البشر منیا کر، پھر بریلی دے تاجدار دا سچا غلام بن کے آکھیا کر سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ ان کا وجود خدا کے وجود کی دلیل ہے، جو دلیل سے پیار کرے گا سمجھو وہ دعوے سے پیار کر رہا ہے، جو دلیل کا دشمن ہوگا وہ دعوے کا دشمن ہوگا۔ دعا ہے کریم خالق و مالک حضور دی عزت و عظمت دا صدقہ